ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزارت توانائی کی ہدایت پر بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آپریشن میں سٹی ڈویژن 1 گیپ کو گجرانوالہ نے سپتمبر کے مہینے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایکسین محمد امجد انصاری کے مطابق وزارت توانائی اور چیف ایگزیکٹو گیپ کو محمد ایوب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سٹی ڈویژن کی تمام سب ڈویژنز کا عملہ جاں فشانی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے میں دن رات مصروف عمل ہے اور ان کی ٹیموں نے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں نادہندگان سے 1 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہے اور بجلی چوروں میں ملوث 26 چوروں کو پکڑ کر حوالات منتقل کیا ہے اور ان سے 28 لاکھ روپے کے جرمانے بھی وصول کیے۔ ایکسین ڈویژن 1 گیپ کو گجرانوالہ محمد امجد انصاری کا کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو محمد ایوب کے حکم کے مطابق بجلی چوروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے بنائی جانے والی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلا رہی ہیں۔ مہم کے دوران ضلع بھر کے 3,45,000 سے زائد 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو وٹامن اے کے اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں محکمہ صحت کی جانب سے 956 موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ 97 فکس پوائنٹ اور 53 ٹرانزٹ پوائنٹ بھی شامل ہیں۔ موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر اور مختلف اسکولوں میں جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، جبکہ محکمہ صحت کے مطابق اس سال پاکستان میں پولیو کے صرف 2 کیسز رپورٹ ہوئے، جن کا تعلق بھی KPK سے ہے۔ ہارون آباد میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود نے MS ڈاکٹر عامر رضا اور DHO عمر ملک کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ ہارون آباد میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا، جس کا آج دوسرا روز ہے اور پولیو مہم جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود نے MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر عامر رضا اور DDHO ڈاکٹر عمر ملک کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا تھا۔ پولیو مہم 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم میں 95,865 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ 22 یونین کونسلز میں 443 موبائل ٹیمز اور 25 فکس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پولیو مہم میں 13 ٹرانزٹ ٹیمیں اور 77 ایریا انچارج بھی شامل ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھاولپور میں ثانیہ مستونگ ہنگو میں دہشت گردی کے خلاف بین المسالک کے علماء نے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ مظاہرین نے احتجاج یونیورسٹی چوک پر کیا اور دہشت گردوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج میں مختلف دینی جماعتوں کے علماء کرام، بین المسالک کے لیڈران اور سول سوسائٹی تاجران وکلا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ثانیہ مستونگ ہنگو میں دہشت گردی کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ثانیہ مستونگ کے خلاف ملک بھر کی طرح جماعت اہل سنت کبیروالہ کی جانب سے مدرسہ غوثیہ جھنگ روڈ سے چوک رحمت للعالمین تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں، سول سوسائٹی اور انجمن تاجران نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مفتی عبداللطیف سعیدی، پروفیسر اظہر چغتائی اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ ثانیہ مستونگ دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دن پر ہونے والے افسوسناک سانحے میں اسلام اور پاکستان دشمن عناصر ملوث ہیں، جو وطن عزیز میں فرقہ وارانہ تعصبات پھیلانے کی مذموم سازش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کی خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی گئی۔ سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جاوا نہوائی علاقے میں حضرت پیر محمد برکت علی قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے 50ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں امیدوار برائے MPA چودھری صلابت گجر نے خصوصی شرکت کی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں طاہر چوراہی کی اس رپورٹ میں۔ سمندری کے نواحی علاقہ 456 گابے میں حضرت پیر محمد برکت علی قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے 50ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں امیدوار برائے MPA PP 103 چودھری صلابت گجر نے خصوصی شرکت کی۔ پیر عبد الرحمن اور دربار انتظامیہ کی طرف سے چودھری صلابت گجر کو ویلکم کیا گیا۔ چودھری صلابت گجر نے میلے کے موقع پر ہونے والے والی بال ٹورنامنٹ میں بھی شرکت کی، جن کا گراؤنڈ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔
मालाएं पहनाई गईं और गुलपाशी भी की गई। इस मौका पर चौधरी सराबत गुर्जर का कहना था कि ग्राउंड आबाद होने चाहिए ताकि हमारी नई नस्ल नशे जैसी लानत से बच सके, और मजीद कहा कि जिस इलाके के ग्राउंड आबाद होते हैं उस इलाके के अस्पताल वीरान होते हैं। इस मौका पर चौधरी रफीक गुर्जर, हाफिज राशिद और आमर साकी भी इनके हमरा थे। कैमरा टीम। और अब आपको बताते हैं कि गंबड़ गरीबाबाद महल्ले में नालों का तरक्याती काम होने पर रिहायशियों की जानिब से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गंबड़ की सालगिरह का केक भी काटा गया। अहले इलाका का कहना था कि अरसा दराज से तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार थे, जो अब मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी और अमले का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गंबड़ हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख का कहना था कि शहर की खिदमत का मौका मिला है, सब एक साथ मिलकर खिदमत करेंगे। गरीबाबाद महल्ला में जदीद और जल्द स्ट्रीट लाइट्स का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। थाना कोटली लोहारा के मकामी सीनियर सहाफ़ियों पर झूठी बेबुनियाद और इल्ज़ामात के तहत दरख्वास्तें और FIR होने लगी हैं, जबकि MS पर्चे बांटने लगा है। SHO थाना कोटली लोहारा भी बग़ैर इंक्वायरी के सहाफ़ियों पर यकतरफ़ा FIR दर्ज करने लगा, जो बाकी खामोश तमाशाई मकामी सहाफ़ियों के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से फ़ौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आरिफ वाला के गांव रिंगशा में रूठी बीवी को मनाने की नाकामी पर दामाद ने फायरिंग कर दी है। गोलियां लगने से मुलजिम की सास जाँ बहक हो गई, जबकि लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुलजिम फरार हो गया। रिंगशा पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। मकतूला की बेटी रूठ कर बैठी थी, मुलजिम मनाने आया तो झगड़ा हो गया। और अब आपको बताते हैं कि रेनाला खुर्द में चोर मक्का मदीना टाउन से ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार हो गए। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद वापडा एहलकारों की जानिब से ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। रेनाला खुर्द मक्का मदीना टाउन से चोर बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वापडा एहलकारों ने शहरियों के साथ कोई ताउन न किया। शहरियों के घरों में पानी की किल्लत पड़ गई, खाना पकाने के लिए भी पानी कम पड़ गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला और चीफ लेस्को वापडा और SCO ओकाड़ा एक्सियन वापडा रेनाला खुर्द से ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी की ज़ैली फलाही तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से उमरकोट में 2 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है, जहाँ शहरियों को 50% रियायत पर किताबें फराहम की जा रही हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अल्लाह वाला चौक पर मुनक्किद किए गए कुतुब मेले में अदब, सियासत, तारीख़ और मज़हब के मौजू पर नामवर अदीबों और दानिश्वरों की किताबें रखी गई हैं, जो शहरियों को 50% रियायत पर फराहम की जा रही हैं। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर खलील अहमद खोकर का कहना है कि कुतुब मेले के इनेकाद का मकसद लोगों में किताब दोस्ती के रुझान में इजाफा करना है। कुतुब मेले के पहले रोज़ शहरियों का बड़ा रश नजर आया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि पन्नू आकिल में कुत्तों ने एक ही रोज़ में 4 अफराद को काट लिया है। शहर के गली मोहल्लों समेत हर सड़क पर आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए हैं। सिविल अस्पताल में वैक्सीन न मिलने पर एहतजाज किया गया। पन्नू आकिल शहर के फौजी महल्ला, सांवल चौक समेत दीगर इलाकों में बावले कुत्तों ने 4 अफराद को नोच कर ज़ख्मी कर डाला। कुत्ते के काटने से ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्सा का कहना था कि DHO सक्कर और कमिश्नर सक्कर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर वैक्सीन फराहम की जाए। टंडवाला यार में चोरियां हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। रोज़ाना 2 से 3 मोटरसाइकिलें चोरी होना मामूल बन गया है। टंडवाला यार में पाक कॉलोनी में अनस जावेद कायम खानी की इलेक्ट्रिक बाइक घर के बाहर से चोरी हो गई, जबकि मेन मार्केट में अब्दुल हसीब मेमन की मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन कर डाकू फरार हो गए। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम। शहर में चारों तरफ लूटमार का राज है। कहीं गैस के मीटर चोरी, कहीं लाइट के तार चोरी हो रहे हैं। लोगों से लूटमार रोज़ का मामूल बनता जा रहा है। ठुल शहर में डाकू बेलगाम हो गए। 9 साला बच्ची और खातून को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया।
3 روز قبل ڈاکوؤں نے 9 سالہ بچی زہرا سمیت شادی شدہ خاتون فوزیہ سرکی کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔ خاتون کے خاوند نے میڈیا سینٹر پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بھرچونڈی شریف محلہ کے رہائشی اظہار سرکی بچی اور بیوی کی بازیابی کے لیے رو پڑا اور ان کا کہنا تھا کہ میری بچی اور بیوی دونوں کو بازیاب کروایا جائے، غریب بے بس لاچار ہوں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ٹنڈو محمد خان میں بوائز ڈگری کالج کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ ٹنڈو محمد خان کے بوائز ڈگری کالج کی بجلی منقطع کیے جانے کے خلاف سینکڑوں طلباء اور اساتذہ نے کالج کے مین گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے کالج کی بجلی ہیسکو کی جانب سے بلا جواز منقطع کر دی گئی ہے، جس کے باعث سینکڑوں طلباء گرمی کے موسم میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حیدرآباد میں محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے منتظمین صدر، موبائل مارکیٹ اور دکانداران کی جانب سے دعوت اسلامی کے تحت محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآباد سے دیکھیے شاذب شیخ کی یہ رپورٹ۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں پورا مہینہ عاشقان رسول محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت حیدرآباد موبائل مارکیٹ صدر میں اجتماع میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن شورا اسد قادری نے پنجاب سے خصوصی شرکت کی۔ مور دین 80 ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ ایک شعبہ رابطہ برائے تاجران، اس کے تحت SRTC موبائل مارکیٹ کی انتظامیہ کے اشتراک سے آج یہاں پارکنگ میں یہ عظیم الشان اجتماع میلاد بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ اجتماع میلاد میں موبائل مارکیٹ کے دکانداران کے علاوہ عمائدین شہر بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اجتماع میں قرآن اندازی بھی کرائی گئی، جس میں ایک عمرے کا پیکیج دیا گیا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آقا کے میلاد کا پروگرام اور SRTC موبائل مارکیٹ کی جانب سے تعاون سے دعوت اسلامی کے اشتراک سے، جس میں عمرے کی قرآن اندازی اور میں نہیں سمجھتا کہوں بھائی ہزاروں افراد کی شرکت اور اس فل میں اور رات کا یہ ٹائم جس ٹائم پہ لوگ آرام کرتے ہیں، بھرپور شرکت اس بات کا اعادہ ہے کہ ہم لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تقریب کے اختتام پر کاروبار اور ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں، جبکہ بھرپور لنگر سے تمام سامعین کی تواضع بھی کی گئی۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شاذب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ پاک پتن میں ایک عظیم الشان محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں دور دراز سے علاقوں سے آئے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد ایوب چاولہ کی اس رپورٹ میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پاک پتن بنگا حیات میں عقائد دو جہاں سرور کائنات نبی آخر الزمان پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ایک نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے کونے کونے سے آنے والے نامور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء کرام نے حمد و ثنا کے ایمان افروز گلہ عقیدت پیش کیے۔ سڑکوں، بازاروں اور گھروں کو خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا اور محفل میلاد میں آنے والے مرد و خواتین کے لیے الگ الگ بیٹھنے کے انتظامات کیے گئے اور بذریعہ قرآن اندازی انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ چوتھی عظیم شان محفل میلاد جشن سرکار مدینہ ہم ہر سال کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے تک میری زندگی ہے یہ محفل اسی طرح چلتی رہے گی۔ انعامات دے رہے ہیں، 100 انعامات دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس میں عورتوں کے انعامات ہیں اور مردوں کے لیے الگ الگ ہیں، عورتوں کا الگ انتظام ہے اور مردوں کے لیے الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور سارے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے یقیناً خوش قسمت ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کبیر والا کی جامع مسجد طلحہ میں سالانہ محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا افتخار حقانی اور صاحبزادہ مولانا عبد المجید انور نے خطاب کیا۔ محفل میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
محفل سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا والہانہ اظہار ہی ایمان کامل کا حصہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت طیبہ کی ہمیں اپنی زندگیوں میں اسلامی انقلاب لانا چاہیے۔ محفل میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مرکز العرفان ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام محفل ذکر کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم اپنی اس رپورٹ میں۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مرکز دارالعرفان میں ہفتہ روزہ محفل ذکر کا انعقاد ہوا، جس میں مریدین سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل ذکر کے بعد ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں شہریوں رانا محمد اکرم ایڈوکیٹ، محمد سلیم چوہان و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری اکبر صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے قائد امیر عبدالقدیر امان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اس موقع پر میٹنگ کے اختتام پر صاحب مزاج نے آنے والے معزز مہمانوں کو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے میگزین المرشد کی کاپیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ آخر میں دعا کرائی گئی۔ رپورٹ شیخ رمضان ندیم، بیورو چیف میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ آگے بڑھنے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سید قطب علی شاہ بخاری کے سالانہ عرس اور میلے کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حضرت قطب علی شاہ کے سالانہ عرس مبارک ہر سال 4 تا 6 اکتوبر کو مذہبی جوش اور خروش سے منایا جاتا ہے۔ حضرت پیر سید قطب علی شاہ بخاری کے عرس میں ہزاروں مریدین حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ عرس میں ملک کے نامور عالم دین، نعت خواں، قوال خصوصی طور پر شرکت کرتے ہیں، جو عرس کی تقریبات کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ڈی پی او ٹوپا ٹیک سنگھ سید قرار حسین کی ہدایت پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ دربار حضرت قطب علی شاہ بخاری کے سجادہ نشین سید ابرار حسین شاہ بخاری اور زیب سجدہ سید قطب علی شاہ المعروف سائیں علی بابا سابق ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہدایت پر دربار شریف پر لنگر کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت سید قطب علی شاہ بخاری کا ختم شریف 6 اکتوبر کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں ملک بھر سے نامور سیاسی اور سماجی شخصیات کثیر تعداد میں شرکت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹنڈو الیار کے علاقے سنجر چانگ میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کو گھر فراہم کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی انہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے سنجر چانگ سے عرفان مغل کی یہ رپورٹ۔ ٹنڈولیار کے علاقے سنجر چانگ میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن نامی فلاحی تنظیم کی جانب سے اٹھایا گیا ایک انوکھا اقدام۔ سیلاب سے متاثر لوگوں کو گھر بھی تعمیر کر کے دیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی روزگار کے لیے ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ پونو ویلیج جو ہم نے بنایا تھا، پونو ویلیج میں ہم 70 گھر بنائے تھے جب 2022 کا فلڈ آیا تھا، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ صرف ہم یہاں پہ 100 گھر بنائیں گے، وہ 30 گھر ہمارے پروسیس میں تھے۔ تو جب فلڈ آ گیا تو ہمارے جو 70 گھر تھے انہوں نے یہاں پہ سارے سروائیو کر گئے اور ایک گر کے سارے گاؤں یہاں پہ گر گئے۔ درجنوں کی تعداد میں گھر تعمیر کر کے لوگوں کو قبضہ دینے کے لیے سنجر چانگ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی ملکی غیر ملکی ممبران نے شرکت کی اور ٹیم کے کاوشوں کو خوب سراہا۔ To see how they have developed and progressed since the floods and how secure and how much architecture graduate from Falmouth University in England. I've also been here about 8 days and it's been absolutely incredible, the opportunity which we've been given by the Heritage Foundation and Yasmin and Naeem Shah. ان گھروں کے تعمیر میں نہ کوئی درخت کاٹا گیا اور نہ ہی لوہا نہ ہی سیمنٹ کا استعمال ہوا۔ یو کے سے آئے لوگوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان گھروں کو تعمیر کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان مغل، میٹرو ون نیوز، سنجر چانگ۔ نگراں حکومت پنجاب کی ہدایت پر خانہ پال ڈی ایچ کیو اسپتال میں فوڈ سیف سٹی آگاہی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے صلاح الدین مرزا سے۔ فوڈ سیف سٹی کے حوالے سے جہاں پنجاب بھر میں آگاہی دی جا رہی ہے تو وہیں ڈی ایچ کیو خانہ پال میں آگاہی کاؤنٹر جو ہے وہ لگا دیا گیا، جہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہترین ایشیا
فروخت کرنے کے حوالے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے. مثلا بات کریں اسسٹنٹ کمشنر خانیوال ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا پیغام دیں گے سیف فوڈ سٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں اچھی غذا جو ہے وہ اچھی صحت کی ضامن ہے. سب سے پہلے ہماری فوڈ ہے, اس حوالے سے یہ آگاہی کیمپ بھی لگایا گیا ہے OPD میں, تاکہ یہاں آنے والے پیشنٹس کو یہ بتایا جا سکے کہ ان کے بہت سارے 50% سے زیادہ کے مسائل جو ہیں ان کی اچھی غذا سے حل ہو سکتے ہیں. تو اس پرپز کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب ایک آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے کوشاں ہے. اس کا بھرپور ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اپنے ہیومن ریسورس کا, اور اس کا فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہمارے ہاسپٹلس پہ جو ہے وہ برڈن بھی کم ہوگا اگر لوگ ان بتائے ہوئے چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اچھی غذا کا استعمال کریں. ہم کوئی ایسی فوڈ استعمال کریں جو کنٹامینیٹ ہو یا جراثیم ملیدہ ہو تو اس میں ہمیں ڈائریا بھی, گیسٹرو بھی اور باقی اسکن ڈیزیز بھی ہو جاتی ہیں. تو جب بھی آپ ڈائٹ چوائس کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس میں یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں. نجیب بتائیے گا کیا کارروائیاں عمل میں لائیں گے جو کھانے ناقص پالیسی پر تیار کر کے فروخت کرتے ہیں؟ جی اس میں ہم پہلے تو میں بات کروں گا سیف فوڈ سٹی کے حوالے سے کہ جو ہم ماڈل تحصیل بنا رہے ہیں وہ بیسیکلی اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہم عوام کو سیف فوڈ دیں. اس میں جتنا ان ہائیجینک یا اڈلٹریٹڈ فوڈ ہے اس کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کر کے اور ایک ماڈل سٹی بنائے کہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں اشیاء ہیں وہ ہیلدی ہیں اور اڈلٹریٹڈ فری ہیں. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی, جہاں پر پنجاب بھر کی طرح خانیوال میں آگاہی دی جا رہی تو وہیں پر ناقص کھانوں کی فروخت کے حوالے سے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے سخت کارروائیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ پورہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر CIA میں عمران نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے نعمان اور مالا بھٹی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی, 5 عدد موٹر سائیکلیں, 2 عدد پسٹلز, 30 بور بم گولیاں اور لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی موبائل فون برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر CIA میاں عمران نے کہا کہ جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. جرائم پیشہ افراد کے خلاف جرائم کے خاتمے تک بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. عوام کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے اور اس طرح جرائم کا خاتمہ کر کے علاقے بھر کو مثالی بنانا میرا مشن ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ خانیوال محمد جاوید اقبال کھجی نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے. مزید جانتے ہیں عامر نصیر سے. جی بالکل, صدر پاکستان عارف علوی کا عید میلاد النبی کے حوالے سے قیدیوں کے لیے اہم خبر. 90 دن کے حوالے سے جو قیدیوں کی کمی کر دی ہے تو میرے ساتھ موجود ہے جیل سپرنٹینڈنٹ خانیوال, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا حکومت کا بڑا اچھا اقدامات ہے, 90 روز کے لیے جو ہے وہ کمی کر دی گئی, کیا کریں گے اس بارے میں؟ جی یہ بہت ہی احسن اقدام ہے. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے 90 روز کی معافی دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے IG سامیہ فاروق نیر صاحب نے بھی اسی طرح اسی پیٹرن پہ معافی کا اعلان کیا ہے. تو کافی اسیران کو اس سلسلے میں مدد ملی ہے. ان کی جو رہائی تھی وہ پیچھے آ گئی ہے اور وہ اپنے جو ہے جلدی نکل جائیں گے جیل سے اپنی قید کاٹ کے. سر یہ تو بتائیے گا عوام جو ایسے گناہ کرتی ہے اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی یہ جو ہے انسان تو خطا کا پتلا ہے, لیکن یہاں جو ہم نے آج کل اصل جو موٹو ہمارا ہے وہ ہے کریکشن. ہم نے جو ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے جن سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, جن سے کوئی باہر معاشرے میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سدھار کے ان کو واپس سسٹم معاشرے کا حصہ بنایا جائے. جی بالکل, سپرنٹینڈنٹ کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے 90 دن کی رہا کر دینا بہت بڑا اقدامات ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کو یہ میسج دیا جاتا ہے ایسے گناہ بالکل نہ کرے جو جیل کا رخ کرنا پڑے. جی پنو عاقل میں DS سکھر عرفان الحق نے کینٹ اسٹیشن پر پہنچ کر صفائی ستھرائی, صاف پانی نہ ہونے پر اور واش روم کی گندگی پر عملے پر شدید غصے کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ جلد از جلد صفائی ستھرائی کا کام مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اسٹیشن کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا اور عملے کو احکامات دے رہا ہوں کہ صفائی ستھرائی, اسٹیشن کی لائٹس کو بھی مکمل طور پر بحال کیا جائے. اسٹیشن کی لائٹ کو جنریٹر پر ٹرانسفر کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں اور اسٹیشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی بھی رعایت نہیں کی جائے گی. مسافروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. وہاڑی پولیس نے کروڑوں روپے کی ڈکیتی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے کی برآمدگی کر کے رقم مدیان کے حوالے کر دی ہے. DPO
وہاڑی عیسیٰ خان سکھیرا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے باہر سے وین ڈرائیور رائے زہیب حسین، وین سیکیورٹی گارڈ ثاقب علی کی ملی بھگت سے وین فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے لیے SHO لڈن اور CIA پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی، جنہوں نے نہ صرف مرکزی ملزم کو گرفتار کیا بلکہ اس کے قبضے سے 5,31,85,500 روپے برآمد کر کے مدعیان کے حوالے بھی کی گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قصور میں باپ کے ہاتھوں نہر میں پھینکے جانے والے 4 میں سے 3 بچوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ کہانہ نو لاہور کے رہائشی محمد عظیم نے 1 اکتوبر کو اپنے حقیقی 4 بچوں کو مصطفیٰ آباد نہر برد کر دیا تھا اور پولیس بچوں کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ تاہم پولیس تفتیش میں عظیم نے بتایا کہ اس نے اپنے 4 بچے مصطفیٰ آباد نہر میں پھینک دیے ہیں۔ 3 اکتوبر کو پولیس کی کال پر ریسکیو 1122 نے بتایا کہ لوکیشن پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور 4 اکتوبر کو 3 بچوں کی لاشیں نہر سے برآمد کر لی گئی ہیں۔ مقتولین میں غلام صابر عمر 12 سال، سمیہ عمر 9 سال، جبکہ نبیہہ عمر 5 سال اور عائشہ عمر 2 سال شامل ہیں، جبکہ نبیہہ کی تلاش اس وقت بھی کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر سلطان محمود آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے صفدر آباد میں 5 روزہ پولیو مہم جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد عیوشا ظفر نے فیلڈ میں موجود پولیو ورکرز ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ صفدر آباد تحصیل بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو ویکسین قطرے پلانے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے قطرے پلا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد عیوشا ظفر نے فیلڈ میں موجود محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں کو چیک کیا اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کی جانب سے چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگاہی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف کالج اور یونیورسٹی سے آنے والے طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شوکت خانم اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ اسپتال کی جانب سے ہر سال اکتوبر کے مہینے میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے۔ پاکستان ان ایشیائی ممالک میں شامل ہے جہاں بریسٹ کینسر کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس مرض کی بروقت تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ 40 سال سے کم عمر خواتین باقاعدگی سے اپنا معائنہ خود کریں اور 40 سال سے زائد عمر خواتین کو باقاعدگی سے ہر سال میموگرافی کروانی چاہیے۔ تقریب میں شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر مظہر علی شاہ، ڈاکٹر ذیشان طارق، ڈاکٹر آمنہ خان، ڈاکٹر سعدیہ عبداللہ اور ڈاکٹر عثمان رشید نے اس مرض کی جلد تشخیص، علامات، طریقہ علاج اور سلسلے میں ہونے والی تحقیق کے بارے میں بتایا۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔